الرحمن الرحیم کیا شعر پڑھنا ہے؟ پڑھو جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، پھر اگر ٹوریے ٹائم تھوڑا ہے نا۔ اسباب النزول نائب فاعل فی و ارا اسم فاعل من المناسب اذکرا خامس ما نقل البخاری و ترمذی من اسباب النزول و توجیہ المشکل او الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع تنقیح والاختصار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ ذکر کیے جاتے ہیں، کیے جائیں گے اسباب نزول اور مشکل کی توجیہ فتح الخبیر جڑا 5واں باب ہے، اس میں ذکر کیے جائیں گے 2 فائدوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات دکھائی گئی ہے کہ ذکر کروں میں 5ویں باب میں وہ کہ نقل کیا امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام حاکم نے اپنی تفاسیر میں جڑیاں انہاں دی کتاباں حدیث دیاں کتاباں وچ کتاب التفسیر ہوندا نہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اوویں انہاں وچ کتاب التفسیر وچ کہ جو انہوں نے ذکر کیا اپنی تفاسیر میں اسباب نزول سے اور مشکل کی توجیہ سے سند جید کے ساتھ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک تنقیح کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بھی دکھایا گیا ہوں۔ میں ایک مناسب سے یہ میں ذکر کروں 2 فائدوں کے لیے ذکر کروں میں ٹرو ٹائم کو نہیں الاولا آثار لا بد من للمفسر کما لا بد له من حفظ القدر الذي ذکرناه فی ذلک الباب۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حاضر کرنا اس قدر کا آثار سے، آثار جمع اثر حدیث تے صحابہ پاک دا فرمان کہ اس قدر آثار سے ضروری ہے ان سے مفسر کے لیے، لا بد منہ للمفسر، اس لیے کہ یہ جو قدر ہے جتنا انہوں نے بیان کیا اتنا مفسر کے لیے آثار کا حاضر ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ضروری ہے مفسر کے لیے اس قدر کے حفظ سے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اس باب میں 5ویں باب وچ غریب القرآن کی شرح بھی ہم نے وہاں ذکر کیا ہے بے مشکل الفاظ کے معنی، اور دوسرا بھی جو ہے نا اسباب نزول اور مشکل کی توجیہ جو سند کے ساتھ ہیں، تو وہ جو ہے نا اس فائدے کے لیے ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غریب القرآن کی شرح طالب علم کو آ جائے، دوسرا جو ہے نا بھی یہ شان نزول اتنے کم از کم ضروری ہیں۔ وثانیہ تو لأکثر یروی من اسباب النزول اللہم الا شیء قلیل من القصص التي ذکرت دوسرا فائدہ یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ نئی دخل اکثر کے لیے، اکثر ان کے لیے جو روایت کیے گئے اسباب نزول سے آیات کریمہ کے معنی کے سمجھنے میں ان سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے جو ان 3 کتابوں کے اندر تفسیروں میں آ گیا ہے جی۔ اللہم کنی باری پڑھے جی، مگر شے قلیل قصص سے وہ جو ذکر کیے گئے ہیں ان 3 تفاسیر کے اندر، وہ جو کہ اصح تفاسیر ہے کن کے نزدیک؟ بخاری شریف میں، ترمذی میں، امام حاکم کے اندر جو ہیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھی انہوں نے جو کتاب تفسیر بیان کیا ہے اس کو محدثین کے نزدیک اصح تفاسیر مانا گیا ہے جی۔ تو نہ بیان کیتا اتھے سبحان اللہ۔
اچھا جی، ذکر کیا گیا ہے اسباب نزول کی روایات اور مشکل مقامات کی توجیحات فتح الخبیر میں جڑا 5واں باب ہے جڑا اندے نال چھپیا ہون کوئی نہیں، فتح الخبیر میں 2 فائدوں کے لیے جمع کی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب التفسیر میں، امام حاکم ابو عبداللہ نیشابوری نے اپنی مستدرک کی کتاب التفسیر میں جو سند جید سے مرفوع یا موقوف روایات اسباب نزول کے سلسلہ میں یا مشکل مقامات کی توجیہ کے سلسلہ میں بیان کی ہیں، ان کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تنقیح و اختصار کے ساتھ الفوز الکبیر کے 5ویں باب میں، جس کا نام فتح الخبیر ہے، 2 فائدوں کے لیے جمع کر دیا۔ پہلا فائدہ یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ بس اتنی روایات کو مستحضر رکھنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اس باب میں جس قدر مشکل الفاظ کے معنی ذکر کیے گئے ہیں اتنی مقدار کا یاد رکھنا ضروری ہے، ان سے زیادہ کی حاجت نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ مفسرین جو اسباب نزول کی روایات ذکر کرتے ہیں ان میں سے بیشتر کا آیات کے مطالب سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ تھوڑی سی روایات کافی ہیں جو مذکورہ بالا تفاسیر ثلاثہ میں مذکور ہیں، جو محدثین کے نزدیک صحیح ترین تفاسیر ہیں۔ ذکر کیے جائیں گے اسباب نزول اور مشکل کی توجیہ فتح الخبیر میں 2 فائدوں کے لیے دکھایا گیا ہوں میں مناسب سے یہ بات کہ یہ کہ ذکر کروں میں 5ویں باب میں وہ روایات نقل کیا امام بخاری نے اور امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اپنی تفاسیر میں نقل کیے، یعنی اسباب نزول اور مشکل کی توجیہ اور نقل و نہ کیتا ہے سند جید کے ساتھ، اور کتھوں تک صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک، باوجود تنقیح کے اور اختصار کے میں نے ذکر کروں گا 2 فائدوں کے لیے۔ اولا یہ کہ استحضار اس قدر کا آثار سے ضروری ہے اس سے مفسر کے لیے، جیسا کہ ضروری ہے مفسر کے لیے اس قدر کا حفظ وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو اس باب میں 5ویں میں کی شرح قرآن کے غریب کی شرح سے۔ چلو پہلے ترجمہ ہی سمجھ لو، خدا رسول دا واسطہ جتا بھی بڑی گل جو کی بیماری ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ نئی دخل اکثر کے لیے وہ جو روایت کیے گئے ہیں اسباب نزول سے، کس میں دخل نہیں ہے؟ آیات کریمہ کے معنی کے فہم میں، یعنی اس کے بغیر بھی آیت سمجھ آ جاتی۔ اللہم مگر شے قلیل قصص سے وہ کہ ذکر کیے گئے ہیں، کون وہ قصص؟ ان تفاسیر ثلاثہ میں وہ ضروری نے، وہ جو کہ اصح تفاسیر ہیں عند المحدثین۔ جی ہوں شاہ صاحب تے چونکہ علامہ سن انہوں تے ٹھیک ہے، ہوں سن تقریباً جٹ جو ٹوٹ جائیں الحمد تو مانا بھی کوئی نہیں سمجھ آتا سارے واسطے تو سارے غریب قرآن شروع ہو جانا جی، بس سن تو پتہ ہی کسے کھ دا نہیں جی سن موبائل تے پتہ اور سن کس زیادہ کی پتہ لگا جی فنا فی الموبائل جی۔ اور دکھایا گیا ہوں میں مناسب سے یہ کہ ذکر کروں میں 5ویں باب میں وہ جو نقل کیا ہے امام بخاری اور ترمذی اور امام حاکم نے اپنی تفاسیر میں اسباب نزول سے اور مشکل کی توجیہ سے سند جید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
باوجود ہاں تنقیح کے ساتھ تنقیح کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا میں دو فائدوں کا انذکر یہ کہ ذکر کروں میں دو فائدوں کے لیے پہلا یہ کہ استحضار اس قدر کا آثار سے ضروری ہے اس سے مفسر کے لیے جیسا کہ ضروری ہے مفسر کے لیے حفظ کرنا قدر کا قدر بندے دی قدر نہیں بھی اتنا اندازہ وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو اس باب میں غریب القرآن کی شرح سے، اور دوسرا یہ کہ یہ بات کہ نہیں دخل اکثر کے لیے وہ جو روایت کیے گئے ہیں اسباب نزول سے آیات کریمہ کے معنی کے فہم اللہم، مگر تھوڑی سی شے قصص سے وہ کہ ذکر کیے گئے ہیں وہ ان تین تفاسیر میں وہ تین تفاسیر جو کہ اصح التفاسیر تفاسیر نہیں فا زبر الف فا تسے تو کتوں میں کو سکھ لے اس علاقے طرف پڑھ دینے بندے چگے پڑھے جی ہاں سمجھے پہ ہو افراط ابن وَأَمَّا وما ذكر تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين وفي إسناده نظر ومن خطأ البين أن يعد ذلك من شروط تفسير ومن يرى أن تدبر كتاب الله يتوقف بها فقد فات حفظه وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سنا جی کہ کوئی نہیں سنے؟ بسم اللہ. اچھا جی یہ مسئلہ سمجھیں. افراط کرنا محمد بن اسحاق کا اور واقدی کا اور کلبی کا. بہرحال افراط ادوں اگاں نکل جانا. افراط محمد بن اسحاق کا نظر آ رہے. محمد بن اسحاق مطالبی مدنی من اقدام مورخ العرب 151 وچ فوت ہے. کدوں 51 جی سنا جی. محمد بن اسحاق مدینہ منورہ کے باشندے عرب کے قدیم ترین مورخ ہیں. سنا جی انہاں دی مغازی اور سیر میں نمایاں مقام رکھتے تھے مگر غیر معتبر روایتیں اور جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے. یہ 151 ہجری میں آ کے وفات ہوئی ہے. تو غزوات تو ہیں لیکن باقی جہاں بہت ساری گلاں جہاں بزرگاں اعتراض کیتا بھی یہ گل کا کوئی سر پیر کو نہیں بنتا جی. تو انہیں کہ ساری کتاب بھی چند گلاں میرے یارو. بہرحال افراط محمد بن اسحاق کا اور واقدی کا. اور کس کا؟ محمد بن عمر واقدی مدنی من اقدام مورخ الاسلام و شارحہم 103 وچ پیدا ہوئے تے بغداد وچ 207 وچ فوت ہوئے جی. سنیا جی. واقدی کا نام محمد بن عمر واقدی سہمی اسلمی ہے. مدینہ منورہ کے باشندے اور مشہور و معروف قدیم ترین اسلامی مورخ ہیں اور حفاظ حدیث میں سے ہیں مگر محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں. آپ مدینہ منورہ 130 میں پیدا ہوئے، بغداد میں 207 میں وفات پائی. اور افراط کلبی کا. اور دیکھو محمد بن صاحب الکلبی جی نصابتاً روایتاً عالم بالتفسیر والاخبار و ایام العرب. واقعات سارے توفیہ بالکوفہ 146 جی. کلبی کا پورا نام محمد بن صاحب بن بشر بن عمر بن عبد الحارث الکلبی ہے. یہ قبیلہ بنو کلب کی طرف منسوب ہے. کوفہ کے باشندے اور تاریخ و انساب و نسب بیان کرنے اور تفسیر میں مشہور ہے مگر محدثین
ان کے مگر محدثین ان کے ناقابل اعتبار ہونے پر متفق ہیں۔ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں ہی 146 میں وفات پہ۔ اور یہ مطلب نہیں ہے محدثین بنا تو خلاف بھی کچھ جلوس کڈے، مطلب نہ کہ بھی کچھ گلاں انہاں دیاں او نے جڑیاں بھی پوریاں ثابت نہیں، یہ نہیں کہ ساریاں ختم ہیں۔ یہ 3 بندے وڈے نے جنہاں کول تاریخ لینی ہے تے جنہاں کول اگاں نسب تے سارا انہاں کول نقل کرنا ہے، اور کوئی نہیں ساڈے کول پیچھے بندہ۔ اور یا ایھا الکوگو یہی بندے نے، لیکن جڑیاں حدیثاں روایت کیتے نے واقعہ انہاں تے جتے محدثین نے اعتراض کیتا وہ بھی اساں مننا ہے، انہاں نوں بھی مننا ہے تے پچھلیاں دی گلاں نوں بھی مننا ہے۔ جی یہ مطلب ہے جی۔ تو جو ہے نا بھئی افراد ان کا، اور وہ کہ ذکر کیا انہوں نے ہر آیت کے تحت ایک قصہ، ان آکھیا بھی ہر آیت دے نال ایک قصہ ہے، پس اکثر اس کا غیر صحیح ہے کن کے نزدیک وہ قصہ کوئی نہیں۔ وفی سنادی نظر، اس کی سند میں کیا ہے؟ نظر ہے، سمجھے ہو؟ ایشا باسی مطلب بھی اس سے بھی ذوف شوف ہے جی، یہ نہیں بھی اچھا اندنے خطا بین سے ہے یہ کہ شمار کیا گیا ہے اس کو شروط تفسیر سے، بے شروط تفسیر سے ہے بے انہاں دے ہر کسے نو منو تو تانوں قرآن سمجھ ہونا ورنہ ہونا ہی کونی، اے بے شہزادگی ہو گئی ہے۔ اور وہ بندہ جو دیکھتا ہے کہ یہ کہ تدبر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا موقوف ہے احاطہ بہا پر، بھئی یہ سارے واقعات ہر آیت دے تات میں پہلے کٹھے کراں سمجھا تے پھر میں نو اللہ دی کتاب سمجھ آوے گی۔ آندھے نے تحقیق فوت ہو گیا اس کا حصہ کتاب اللہ سے، سمجھے کتاب قرآن سمجھنا اس نے ختم ہو گیا۔ پھر وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ او ہے او کہ کوئی نہ او میرے او یارو، یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ محمد بن اسحاق، محمد بن عمر واقدی اور محمد بن صاحب کلبی نے آیتوں کے جو اسباب نزول بیان کیے ان میں سے اکثر بیشتر محدثین کے نزدیک صحیح نہیں، اور صحیح کی نفی سے ضعیف کی نفی نہیں ہو جاتی۔ اچھا، اور ان کے ذکر کردہ اسباب نزول کو تفسیر کی شرطوں میں شمار کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ان کے ذکر کردہ اسباب نزول کے جاننے پر موقوف ہے وہ کتاب اللہ سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ ان واقعات ہی میں الجھ کر رہ جائے گا۔ افراد محمد بن اسحاق کا اور واقدی کا اور کلبی کا، اور بہرحال افراد محمد بن اسحاق کا اور واقدی کا اور کلبی کا، اوے نہیں مطلب ان تفسیر عربی دیاں پڑھو اللہ تعالیٰ تنوں توفیق دے تے جتھے نہ آوے تو کہو نہیں یہ بات ہی غلط ہے، بیماری کو وضاحت ویکھنی ہے بھی باقی مفسرین دے بارے کی آکھیا ہے۔ اور وہ کہ ذکر کیا انہوں نے ہر آیت کے تحت قصے سے۔ میں بڑے سارے بزرگ کو پوچھا کسی زمانے میں کہ جی فلانی کتاب کس طرح ہے، تو میں نے کہا پتر کتنے پہنچا، میں کہ جی کوئی آدھ 50 کتاباں پڑھ لیں۔ آدھے پتر جی اجی جملہ نہیں پڑھیا، خذ ما صفا دا ما قدر، سونے دا فرمان ہے پڑھیا جی، خذ ما بس جڑی گل ٹھیک ہے لے لو، جڑی نہیں ٹھیک چھڑ دیو۔ تو میں نے کہتے ہیں بھی ہر کتاب یہ بھی تسی ویکھنا ہے پڑھنا ہے دھیان کرنا، جڑا چنگا لے لو جڑا نہیں انہوں چھڑ دو، ڈنڈ پانا جلوس کٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو گل تو یہ ہے نا واجے ہو، حد ہو گئی ہو یار مولوی ہو۔ اچھا جی، پس اکثر اس کا غیر صحیح ہے محدثین کے نزدیک، اور ساڈی عرف جو گل صحیح نہیں بمانا غلط، وہ حدیث جڑی ہے نا صحیح نہیں دے نال صحیح لذاتی دی نفی ہوندی ہے، صحیح لے غیری بھی ہوندی ہے، حسن لے ذاتی حسن لے غیری بھی ہوندی ہے، ضعیف بھی ہوندی، ضعیف دی کنیاں قسماں نے پڑھیاں جی سنے ہی بھی یہ حدیث صحیح نہیں، ان دے نال حسن ہونے دی نفی نہیں ہوندی، یہ حدیث حسن نہیں ضعیف دی نفی نہیں ہوندی، واجہ تنوں پکایا سی موضوع حدیث نہیں ہوندی، ضعیف حدیث ہوندی ہے، ضعیف حدیث ہوندی ہے۔ چلو جی، اور ان کی سند میں نظر ہے اور خطاب بین سے ہے یہ کہ شمار کیا جائے اس کو بھائی سارے واقعات تفسیر کی شروط سے
اور وہ بندہ جو رائے رکھتا ہے یعنی جنہیں ایک گل سمجھی یہ کہ کتاب اللہ کا تدبر موقوف ہے احاطہ بہا پر اور تینوں کو سمجھ آتی بھی کہڑے پاسے فرقے پھیرتے پے ہو کہ بھی اے بھی سارے واقعات پہلو سمجھنے نے تو تاں گل سمجھ آنی ہے پس تحقیق فوت ہو گیا حصہ اس کا کتاب اللہ سے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. افراد محمد بن اسحاق کا اور واقعی اور قلبی کا اور بہرحال افراد محمد بن اسحاق اور واقعی اور قلبی کا وہ جو ذکر کیا انہوں نے ہر آیت کے تحت قصہ بس اکثر اس کا غیر صحیح ہے اندر محدثین اور ان کی اسناد میں نظر ہے اور خطا بجن سے ہے مجھے کہ شمار کیا جائے اس کو تفسیر کی شروع سے اور وہ بندہ جو رائے رکھتا ہے کہ یہ کہ کتاب اللہ کا تدبر موقوف ہے احاطہ بہا پر بس تحقیق فوت ہو گیا حصہ اس کا کتاب اللہ سے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. الفصل الرابع فی بقیۃ المباحث هذا الباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل رابع اس باب کے بقیہ مباحث کے بیان میں. فصل رابع اس باب کے بقیہ مباحث کے بیان میں جنہیں ہن پھیرا دیتے ہیں جی سنیں اگے بات پڑھی کو نہیں. بعض الأجزاء أو أدوات الكلام وإبدال شيء بشيء وتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات لا سيما تصوير معانی لکھے معنی لکھے معنی کیوں ہے یار کتنی تکلیف کر دے وہ اتنے چھٹ کے ایک اور لے آنا تے بڑی لڑائی کر کے بھی تھے اے فٹ ہونا چاہیے سی. ہاں جی والمجاز العقلی فلنذکر شیئا من الامثلۃ. ان چیزوں سے جو واجب کرتی ہیں خفا کو حذف کرنا اجزاء کے بعض کا یا کلام کے یا ایک بدلنا ایک شے کو یا تقدیم اس کی جس کا حق تاخیر اس کی جس کا حق متشابہات کا استعمال تعریضات کنایوں کا تعریضات کا استعمال اشارے کنایوں کا استعمال خاص کر کے تصویر بیان کرنی معنی مرادی کی صورت محسوسہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ صورت محسوسہ جو عادتاً اس معنی مرادی کے لوازم سے ہے. ہوں لازم کو جانا ملزوم والے لازم کو تیرا سوکھا نہیں ہے جب تک سمجھ نہ آئے نہیں بندہ جا سکتا جی. اور استعمال کرنا استعارہ مکنیہ کا مجاز عقلی کا چاہیے کہ ذکر کریں ہم کچھ امثلہ سے ان اشیاء کے لیے اختصار کے ساتھ تاکہ ہو جائے مولوی اویس علی بصیرۃ. استاد جی میں نے کیوں نہیں کسی اور مخاطب کر دے چلو جی تم ہو جائے لتکون علی بصیرۃ. سنیو گل کہ کوئی نہیں اے گل لی. بسم اللہ. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسرے باب کے شروع میں فہم مراد میں دشواری پیدا کرنے والے اسباب اجمالی طریقہ پر ذکر کیے ہیں. پھر ان میں سے 3 اسباب سابقہ 3 فصلوں کے میں تفصیل کی ہے کہ کوئی نہیں کی تھی. اب اس فصل میں اور اس کے بعد 5ویں فصل میں تک 5ویں فصل آ رہی 2 میں فہم مراد میں دشواری پیدا کرنے والے دیگر اسباب کی جگہ سارے پھیرا دعائیں پیچھے وضاحت کرتے ہیں ان کی کچھ مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ طلبہ ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ لیں. اب عبارت چونکہ اچھا خروق پکڑ بھی اگر بیان سمجھاؤ تو ٹھیک ہے جی سمجھانے ہیں جی. چلو جی فصل رابع اس باب کے بقیہ مباحث میں
ان چیزوں سے کہ واجب ہے، واجب کرتی ہیں خفا کو، وہ کڑی شے نے اجزاء کے بعض کا حذف، کلام یا کلام کے ادوات کا حذف، اور بدلنا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ، اور تقدیم اس کی جس کا حق تاخیر، اور تاخیر اس کی جس کا حق تقدیم، اور استعمال متشابہات کا اور تعریضات کا اور کنایات کا، نہ کہ خاص کر کے تصویر معنی مرادی کی صورت محسوسہ کے ساتھ، وہ صورت محسوسہ جو ہوتی ہے اس معنی کے لوازم سے عادتاً۔ انہیں تفسیراں جی عربی پڑھیں گے تو پھر خیر ہوئے جی، سارا کچھ سمجھ آتی پی، کوئی جہاں کوشش کرو بھی ٹھیک ہو بھی ہے، جب ٹائم کو نہیں بس، اور ٹائم کو نہیں تو مراد بات جی زندگی کنی کو رہے گی جی، کنی رہے گی تیری؟ چلو اچھا جی استاد جی میں بیاہ کرنا ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے پروگرام نے جی، ہو سکتا ہے بیر کا کوئی لکیر کھائے سے ایک ورنہ کیسے ایک چکر آپ کا بیر کا بھی ہے۔ چلو جی، اور استعمال کرنا استعارہ مکنیہ کا اور مجاز عقلی کا، پس چاہیے کہ ذکر کریں ہم کچھ امثلہ سے ان اشیاء کے لیے اختصار کے ساتھ، تاکہ ہو جائے تم بصیرت پر اور معنی کا رکوگو۔ اجزاء کے بعد کا حذف یا کلام کے ادوات کا حذف اور بدلنا کسی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ، اور تقدیم اس کی کہ حق اس کا تاخیر ہے، اور تاخیر اس کی کہ حق اس کا تقدیم ہے، اور استعمال کرنا متشابہات اور تعریضات اور کنایات کا، خاص طور پر معنی مرادی کی تصویر صورت محسوسہ کے ساتھ وہ صورت کے ہے اس معنی کے لوازم سے عادتاً، اور استعمال کرنا استعارہ مقبولیہ کا اور مجاز عقلی کا، ذکر کریں ہم کچھ شے ان امثلہ سے ان اشیاء کے لیے اختصار کے ساتھ، تاکہ ہو جائے کوئی بصیرت پر۔ صبر اور بیان بیان الحذف ہے نا پہ اگلے صفحے جلدی کر، اور 63 اور بیان الابدال، اور نظر آئی اور اگاں ایک 64 ابدال و اسم با اسم، اور دسے ہی اگلے صفحے تے ابدال حرف با حرف، اور دس پہ ہی ابدال جملہ با اگے اے شابہ سے اگاں اے ان سارا کام سمجھو دی پیجے، اے ان دھیان رکھنا ہے، مثالاں دینیاں نے جی جی۔ چلو جی عمل مثلو اے شابہ سے جی۔ چلو جی بیان حذف کا، بہرحال حذف پس کئی قسموں پر ہے، حذف کرنا مضاف کا، بھئی مضاف لے موجود ہے تو مضاف حذف ہے، صفت موصوف ہے تو متعلق موجود ہے لیکن محذوف ہے وغیرہ ذالک۔ آگے سمجھ، یہ پہلی قسم آ گئی ہے، جیسے کہ آپ ان کی مثالیں بیان حذف کا، بہرحال حذف، اور ذرا جا کے پس کئی اقسام پر ہے، مضاف کا حذف، موصوف کا حذف، متعلق کا حذف، اور اس کا غیر مثلو جیسے پہلے جی شبہ جی۔ بسم اللہ الرحمن، امتحان کریں۔ نمبر 1 جی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَلَا من آمانا، اب برہ لاکنہ کا اسم اے وے مصدر تے من ذات حمل ٹھیک نہیں تے من دا مضاف محذوف ہے جڑی لاکنہ دی خبر ہی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَا، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جس کے یہ ایمانیات، سارے بیان لمے پوری آیت کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں، یہ تو کون محذوف ہے، تو کیوں کڈے اس واسطے کہ لاکنہ دی خبر بنانی ہے، مبتدا خبر جڑتے نہیں پے۔ قولہ تعالی، جیسے قولہ تعالی
یہ ہوں تفسیراں میں تو پوری تفصیل موجود ہے نا، اتنے تو اختصار کے ساتھ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، یعنی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ. جی لاکنہ دی خبر ہے تے من دا مضاف ہے. ہاں جی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، یعنی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ. اگے قوله تعالی وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً تن مبصرة لا أنها مبصرة تن مبصرة غير ام یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور عطا فرمائے ہم نے قوم سمود کو ناکا جی مبصرتن، ایسی ناکا جو دیکھنے والی تھی. یہ تو معجزہ ہی نہیں، ساریاں اٹھنیاں کھانیاں ہوندیاں نے جی. او کوکو یہ نہیں مطلب اکھاں والی سی، ایندہ جڑا ہے نا مضاف محذوف نہ موصوف محذوف ہے. آتینا ثمود الناقۃ آیۃ مبصرۃ، ہم نے عطا فرمائی سمود کو اونٹنی. سنیں اے ناکا جو کیا تھی بھئی، وہ نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ وہ جو آنکھیں کھولنے والی ہے. آیتن مبصرتن، مبصر نہ یہ کہ وہ اونٹنی دیکھنے والی ہے، نبینی نہیں ہے. یہ نہیں معنی بنتا ہے تھے وہ یہ تو معجزہ ہی نہیں حقوق ہوا کہ بھی حضرت صالح علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے طور تے اونٹنی دیتی جن اکھاں سن تو کہنے کے میں اکھاں ہی نہیں کی، یہ باقی سارے نبینی ہیں نا اٹھنے. اے مطلب یعنی وہ آنکھیں کھولنے والا معجزہ تھا. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتن کون موصوف ہے؟ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، یعنی آیتاً مبصرتاً، نہ یہ کہ اونٹنی دیکھنے والی تھی، نہ بینی نہیں تھی. تفسیر جلالین کھول کے رکھی ہو، جو کچھ بیان ہو رہا ہے سارا پہ لکھیا ہوتے. جی جیسے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، یعنی آیتاً مبصرةً، نہ یہ کہ وہ اونٹنی دیکھنے والی غیر عمیاء. جی وقوله تعالی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اے حُبَّ الْعِجْلِ، یا مضاف محذوف ہے. پلا دیے گئے یہودی انہاں دے دلاں وچ وچھا پیا دتا گیا. ایک تا ایوے کہ پین والی شے میدے جاندی دل چ نہیں جاندی کہ جاندی ہے. دوجا وچھا ہے بوٹیاں نے پل پلان والی شے نہیں تے کھان والی تے میدے جانے دے نہیں. آندے نے العجل تو پہلا حب جڑا ہے نا مضاف محذوف ہے. ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچے دی محبت، تو دل جڑا ہے نا وہ محبت تے بغض دا محل ہے، تے جڑا نا بھی بوٹیاں کھانے دا محل نہیں ہے گا. کون ایتھے مضاف محذوف ہے کون؟ حب، کہ انہاں دے دلاں وچ بچے دی محبت پا دیتی گئی. جی وہ قربانی دا بچہ ویکھن چلے ہیں. اچھا چلو جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی حب العجل. جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی حب العجل. اگے وقوله یعنی بظاہر بھی ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا، جس لیے مانا کرے بندہ مخاطب سمجھے بچہ کو پیان والی شے ہے. چلو جب یخنی کٹ کے پیائی بھی ہے تو انہیں دل چ نہیں جانا، کدھر جانا ہے؟ میرے جانی دل چ کیویں گئی، یہ کی مطلب ہویا؟ جی تنوں بندہ آکھے جنہاں تو شرارتاں کردا چپ کر جا. جی وقوله تعالی اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس بغیر نفس، بغیر قتل نفس. اچھا اللہ رب کریم نے فرمایا نال نال ویکھیو سورہ کہف وچ او حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام نو کیا کہ اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے پاک نفس کو قتل کر دیا بغیر نفس کے. بھی اندے وچ جان ہی کونی سی پھر مار دیتے تو مانا نہیں ہے گا. بھی اندے وچ جان کوئی نفس کونی سی ہے گا تو تساں کی کر دیتا ہے پھر تو مانا نہیں. اس واسطے ایتھے جڑا ہے نا بغیر نفس، تو جو نفس ہے نا نفس
ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਫ ਤੇ ਗੈਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਫ ਇਲੈਹ ਬੇਗੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਦੀ ਮੁਜ਼ਾਫ ਦੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਫਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਫ ਮਹਜ਼ੂਫ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਤਲ ਨਫਸਿਨ ਬਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ समझ आई है ऐशा बस है और जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्स यानी बग़ैर क़त्ल नफ्सिन बुज़ुर्गों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है अच्छा जैसे फरमान अल्लाह तबारक व तआला का अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्स यानी बग़ैर क़त्ल नफ्स अगे क़ौलिही तआला औ फ़सादिन बग़ैर फ़साद अल्लाह रब्ब करीम का फरमान है मन क़तल नफ्सम जी बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कन्नमा क़तलन नास जमीआ जिसने कत्ल किया नफ्स को बग़ैर नफ्स के या फसाद फिल अर्द के गोया उसने कत्ल किया सारियाँ को अब इसमें जो है ना ओ फसादिन जी वो पीछे जो है ना मन कतला नफ्सन बग़ैर नफ्सिन यानी बग़ैर कत्ल नफ्सिन बग़ैर वो तो पीछे आ चुके हैं वो तो समझ लो आगे नहीं ओ फसादिन ये जो फसादिन है ना इसका इसका मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है इसका ओ बग़ैर फ़सादिन ओ ये बग़ैर फ़साद तो मुराद हो डाकू बस जिन्हें किसी को कतल भी नहीं किया या डाका भी नहीं डालिया तो उन्हें उसनों मारिया मुसलमान ने गोया सारे इंसान ही मार देते उन्हें जी और समझे ही तो इत्थे कि जिहड़ा है ना फसाद तो पहले मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है कौन बग़ैर की ओ बग़ैर नफ्सिन ते बग़ैर फ़सादिन समझ गए हैं चलो जी और जैसे कौलुहु ताला औ फसादिन ए बग़ैर फसादिन ये फसाद तो पहले गैर जड़ा है ना वो इनका मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है जी और जैसे फरमान अल्लाह ताला का औ फसादिन यानी बग़ैर फसाद आगे जी क़ौलिही ताला मन फिस समावाति वल अर्दि ए मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि ला अन्ना शैअन वाहिदन हुवा फिस समावाति वल अर्दि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर आता है कि मन फिस समावात वल अर्द मन फिस समावाति वल अर्दि जो आसमानों में और ज़मीन में जो आसमानों में और ज़मीन में अब यहाँ जो है ना वल अर्द का अगर अतफ डालें आसमान पर तो फी दे थले दाखिल करके तो फिर मतलब होगा कि वो ज़मीना आसमाना विच कोई शै वे की है ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਜਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮਨਫੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨਫੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਫੀ मन फिस्समावात व मन फिल अर्द जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है सुने ही बे वखरा वखरा आसमान वाली मखलूक और ते ज़मीन वाली मखलूक और जी कौलु और जैसे कौलु ताला मन फिस्समावात वल अर्द यानी मन फिस्समावात व मन फिल अर्द सुनिया जी ऐ शाबाश ना ये कि एक ही शय वो आसमानों में भी है और ज़मीन में भी है जो नहीं हैगा जी जैसे फरमान अल्लाह ताला का मन फिस समावाति वल अर्दी यानी मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी ना ये कि शय वाहिद आसमानों में है और ज़मीन में भी भी सारे वो केड़ी आयत है वो सूरह बनी इसराइल विच इतना भी सारे उससे मांगते हैं जी अगे जी वक़ौलिही तआला ज़िअफ़ल हयाती व ज़िअफ़ल ममाती ज़िअफ़ अज़ाबिल हयाती व ज़िअफ़ अज़ाबिल ममाती ये कहते किहड़ी जगह ते उत्थे जी वो पिछों जी उस सामने हो ना सारी आयत फिर पूरा मजमून तो फिर आसानी है लेकिन वो तो शदादगी है ना जी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हयात का दुगना ते ममात का दुगना इन दे नाल ते जड़ा ना वो मकसद सी भी उन्होंने डराना वो तो समझ नहीं आया जी इसलिए यहाँ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है कि ये
دیف الحیات اے دیف عذاب الحیات و دیف اے مطلب ہے کہ دگنا دنیا کی حیاتی کا عذاب اور دگنا ممات کا عذاب، ان کو یہ عذاب دگنے دگنے ہوں گے جی. یہ نہیں کہ زندگی دگنی تو موت دگنی ہو جائے گی، بلکہ ان کے اب یہ مضاف محذوف کریں گے تو تب یہ معنی سمجھ آئے گا. ویسے یہ معنی سمجھ نہیں آتا کیونکہ صحبت مراد تو بیان ہو رہا ہے. بے وقت اگر ذکر نہ کرو تو معنی کی بنے گا؟ حیاتی کا دیف تے ممات کا دیف، تے ان کو کی سمجھ آئے گا؟ بندہ ڈر جاتا سن کے. جی. اور جیسے قولہ تعالی دیف الحیات و دیف الممات، یعنی دیف عذاب الحیات و دیف عذاب الممات. اے آیا کریمہ نمبر 75 کڑے نا جلدی نال قرآن شریف بنی اسرائیل جلدی کرے. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة اذا لأذقناك. اس وقت دنیا کی زندگی کا دگنا عذاب، ممات کا دگنا عذاب ہوتا. آگے سمجھی تو کیونکہ کی ترجمہ کی کیتا ہے؟ اور اکثر نہ ہم نے ثابت قدم رکھا ہوتا آپ کو تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ تھوڑا سا، تو اس وقت ہم آپ کو چکاتے دگنا دنیا میں اور دگنا موت کے بعد. چکھاتے کیا شے بھی عذاب، یہ مطلب جی سمجھیو گل جی. اگے جی من کر لی اگے بقول ہو. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضعف الحیات و ضعف الممات، یہ اے ضعف عذاب الحیات و ضعف عذاب الممات. وقول تعالیٰ واسأل القریۃ. اچھا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یوسف وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ کہ قریہ سے پوچھیں. تو قریہ تو کوٹھے نے، کوٹھیاں کو کی پوچھنا ہے. اتنے بھی مضاف محذوف ہے. جیڑا وَاسْأَل دا مفعول بہی ہے تو القریہ دا کی ہے مضاف ہے. وَاسْأَل أَهْلَ الْقَرْيَةِ، سوال کریں کن سے؟ اہل قریہ کو. جی ایشا بس سمجھے ہی. تو اتنے بھی کون ہے؟ مضاف محذوف. اور جیسے قولہ تعالی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القریۃ. جی قوله تعالی واسأل القریۃ اے اہل القریۃ. اگے وقوله تعالی بدلوا نعمت اللہ کفرا اے فعلوا مکان شکر نعمت اللہ کفرا. سنیں ارشاد خدا بندی بدلوا نعمت اللہ کفرا، بدلا دیا انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر. جی سورہ ابراہیم کے آیت فلاں میں یہ نعمت اللہ سے پہلے مضاف اور مضاف علیہ دونوں محذوف ہیں. تقدیر عبارت اس طرح ہے فعلوا مکانا شکر. فعلوا سنیں فعلوا مکانا شکر نعمت اللہ کفرن، انہوں نے اللہ کی نعمت کے شکر کی جگہ ناشکری کی. یہ معنی ہے. سمجھے ہی؟ تو اب یہاں کیا ہے کہ بدلوا نعمت اللہ یعنی فعلوا، اور بدلوا کا معنی فعلوا. تے نعمت اللہ یعنی مکانہ شکر نعمت اللہ کیا کفرن. اے مضافیت محذوف ہے مکانہ. فعلوا مکانہ شکر نعمت اللہ کفرن. سنیں جی بھئی اتنے جڑا نعمت سے پہلے کون ہے؟ مضاف اور پھر اس کا مضاف، دو محذوف ہیں. کون؟ مکانہ شکرن. وہ تو بدل تو معنی کیتا نا فعلوا، وہ تو معنی کیتا نا غریب القرآن کہ بدل کو یا معنی فعلوا، کہ انہوں نے کیا اللہ کی نعمت کے شکر کی جگہ انہوں نے کیا کیا؟ کفرن، نہ شکری کی. بے نعمت تو کرنا کی سی تو کیتا نہ کی. اور جیسے قولہ تعالی بدلوا نعمت اللہ کفرا
یعنی فعلوا مکان شکر نعمت اللہ کفرا. جی اور جیسے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلوا نعمت اللہ کفرا یعنی فعلوا مکان شکر نعمت اللہ کفرا. اگے وقوله تعالی بسم اللہ. هي اقوم للخصلة التي هي اقوم. ارشاد خدا بندی ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں یہ اللہ تی سے پہلے موصوف محذوف ہے. کس سے پہلے؟ تقدیر عبارت اس طرح ان هذا القرآن یہدی للخصلۃ التی ہی اقوام کہ قرآن یہ قرآن ایسی بات کی راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. سنیں یہ نہیں مانا کہ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس کے لیے جو اقوام ہے، یعنی قرآن ہدایت کرتا ہے اس خصلت کے لیے، اس جو خصلت کیا ہے؟ اقوام ہے. سنیں تو جو نا اس کا کون محذوف ہے؟ موصوف. الخصلت موصوف محذوف ہے. تب معنی بنے گا نا کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس خصلت کے لیے جو خصلت سدھی ہے. اے گل جی. اور جیسے قولہ تعالی یہدی للتی ہی اقوام کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس کو جو اقوام ہے، نہیں ہدایت دیتا ہے واسطے اس خصلت کے جو کہ کیا ہے؟ اقوام ہے. جی اور جیسے قولہ تعالی یہدی للتی ہی اقوم یعنی للخصلۃ التی ہی اقوم. اگے قوله تعالی باللتی ہی احسن بالخصلۃ التی ہی احسن. یہ ارشاد خدا بندی ہے حامیم سجدہ میں کہ اس میں بھی اللہ تی سے پہلے موصوف محذوف ہے. تقدیر عبارت ادفع، انہوں نے ادفع باللتی کہ جواب دیں آپ اس کے ساتھ جو احسن ہے. وہ کون؟ یعنی ادفع بالخصلۃ التی، یعنی دفع کریں آپ اس کو اس خصلت کے ساتھ جو احسن ہے اس سے. جی میں انہاں کیتا ہوں جی نہیں چنگے طریقے نال انہاں دا جواب دیو. جی سمجھا گئی. تو یہاں بھی اللہ تی سے پہلے کون؟ الخصلت. اور جیسے قولہ تعالی باللتی ہی احسن یعنی او ان ھذا القرآن یہدی ادفع باللتی یعنی ادفع بالخصلۃ التی ہی احسن. جی اور جیسے قولہ تعالی باللتی ہی احسن یعنی بالخصلۃ التی ہی احسن. اور انہوں نے سمجھو گے نا تو عربی تفسیراں پڑھو نا تو تمہیں سمجھ آئے گا فٹوفٹ جڑا نال کڈیا ہوندا ہے بھی یہ کیڑی شے کڈی ہے. جی پھر انہوں ویکھ کے بندہ مطلب سمجھنے دی کوشش فرماندا ہے. تے جے اسی جا سمجھنا نہ ہون تو کوئی نہیں کھانے چ پیندے پھر ویکھیدا بھی وہ نقطہ کتھے وے. جی وقوله تعالی سبقت لهم من الحسنى ای الکلمۃ الحسنى والعدۃ الحسنى. چلو جی اللہ رب کریم نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى. اس میں جو الحسنى ہے نا اس سے پہلے موصوف محذوف ہے. ان الذین سبقت لهم منا الکلمۃ الحسنى کلمۃ الحسنى تے والعدۃ الحسنى جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہے ہماری طرف سے اچھی بات یا اچھا وعدہ. اے مطلب ہے وہ سمجھے ہی کہ بھئی وہ لوگ کے سبقت کر کے ان کے لیے ہماری طرف سے کیا حسنہ. حسنہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ حسنہ یا وعدہ حسنہ ہو سمجھے وہ مصدر عدتن. چلو جی جیسے اور جیسے قولہ تعالی ان الذین سبقت لهم من الحسنى یعنی ان الذین سبقت لهم منا الکلمۃ الحسنى. تو کون محذوف ہے؟ موصوف. یا اے کی والعدۃ الحسنى یہ بھی موصوف ہے یعنی وعدہ اچھا. کیا کلمہ حسنہ تے کلمہ حسنہ تے وعدہ حسنہ کچھ ہے بے. چلو جی
جی سبقت لهم من الکلمۃ الحسنی والعیدۃ الحسنی، اے مطلب ہے جی، چلو